بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن بہت امپورٹنٹ لیسن ہے۔ سب سے پہلے تو میں ریویژن کروانا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے واول کے بارے میں سیکھا، بلکہ الفابیٹ کے بارے میں سیکھا۔ الفابیٹ سے پھر آگے ہمیں پتہ چلا کہ الفابیٹ سے واول ساؤنڈ اور کانسوننٹ ساؤنڈ نکلتے ہیں۔ پھر آگے چلیں تو ہم نے بتایا کہ ہم سلیبل کے بارے میں جانتے ہیں، اور پھر سٹریس سلیبل کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ سٹریس لیبل میں سٹریس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پرائمری سٹریس اور ایک ہوتا ہے سیکنڈری سٹریس۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی لیٹر جو ہے ان کی 3 شیپ یا 3 کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، 3 پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ لیٹر، اس کا نام، اس کا ساؤنڈ اور اس کی شیپ، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی فونیم اور گرافیم میں کیا فرق ہے۔ گرافیم لیٹر کو کہتے ہیں اور فونیم ساؤنڈ کی سمبل کو کہتے ہیں یا ساؤنڈ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تک تھا ہمارا لیسن، پیچھے ہو چکا۔ میں نے کہا چلیں آج ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کانسوننٹ ساؤنڈ ہیو 2 ٹائپ۔ کانسوننٹ ہم نے پیچھے دیکھا کہ ایسی آواز کو کہتے ہیں کہ جس میں زبان، دانت یا ہونٹ کوئی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، تو ایسی آواز کو کانسوننٹ ساؤنڈ کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ کانسوننٹ کی 2 ٹائپ ساؤنڈ ہیں۔ اس کی جو آوازیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک ہے وائس ساؤنڈ اور ایک ہے وائس لیس ساؤنڈ۔ اب جو وائس ساؤنڈ ہے اس میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وائس ہے یا وائس لیس ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وائس ساؤنڈ پروڈیوسز وائبریشن ان ووکل کوڈ۔ ووکل کوڈ کے اندر اگر وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک وائسڈ ساؤنڈ ہے۔ اس کو ہم وائسڈ بولیں گے، وائسڈ نہیں بولیں گے، وائسڈ۔ تو یہ ایک وائسڈ ساؤنڈ ہے۔ اور اگر وائس لیس ساؤنڈ کے بارے میں جاننا ہے تو وائس لیس ساؤنڈ doesn't produce vibration in vocal cord۔ تو بالکل اپوزٹ ہے۔ اگر ان وائس ہے یعنی کہ وائس لیس ساؤنڈ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ووکل فولڈ میں، ووکل کورڈ میں آپ کا ساؤنڈ بالکل وائبریشن، ووکل فولڈ میں وائبریشن نہیں ہوتی۔ تو اس کو ہم مزید آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ وائس کب ہوتا ہے، ان وائس کب ہوتا ہے، اس کی ایگزامپل بھی دیں گے ڈیٹیل سے۔ لیکن ابھی فی الحال آپ نے یہ جاننا ہے کہ کانسوننٹ کی ساؤنڈ 2 ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وائس ساؤنڈ اور ایک ہوتی ہے وائس لیس ساؤنڈ۔ کب وائس ہوتی ہے اور کب وائس لیس ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے، اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ فی الحال یہاں پہ یاد رکھنا ہے کانسوننٹ کی ساؤنڈ 2 ٹائپ، ایک وائس ساؤنڈ اور ایک وائس لیس ساؤنڈ۔ ڈیٹیل اس کی آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ دیر کے بعد۔ آگے چلتے ہیں۔ اب جیسے کانسوننٹ 2 ٹائپ میں تھا تو واول ساؤنڈ جو ہے وہ 3 ٹائپ میں ہے۔ اب وہ کیسے ہے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک کو بولتے ہیں مونوفتھونگ
یعنی کہ سنگل واول ساؤنڈ ہو، جیسے آ ای او، یہ سنگل ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں مونوفتھونگ۔ مونو کہتے ہیں ایک کو، تھونگ کہتے ہیں آواز کو، ایک آواز آئے۔ اس کے بعد ہے ڈفتھونگ۔ ڈفتھونگ کا مطلب ہے دو آوازیں، واول ایک بھی نظر آ سکتا ہے، دو بھی نظر آ سکتے ہیں، لیکن آوازیں دو ہوں گی۔ جیسے اس کی میں اگزامپل پہلے دے دیتا ہوں، جیسے ہم بولتے ہیں آئی آئی، جیسے ہم نے کہا نا آ ایک آواز بنی، اور جیسے ہم نے کہا ای یہ سیکنڈ آواز آئی، تو آئی ہم بولتے ہیں نا، جیسے آنکھ میں بولتے ہیں، یا سمپل آئی آئی ایم، تو آئی آئی، یہ ٹو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ڈفتھونگ۔ اب جیسے یہ دیکھیں پیج، اب دیکھیں اے ای، یہ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے اے ای، اور یہ بہت تیزی سے ہم ادا کرتے ہیں، پیج ایج پیج۔ تو اگر میں اس کو اکیلے کو بولوں تو میں بولوں گا اے اے، ہم اے بولتے ہیں، اصل میں اے نہیں ہے، جو اس کی ایکچوئل ساؤنڈ ہے وہ ہے اے، یعنی پہلے اے پھر ای، دونوں کو ملا لیں تو بنتا ہے اے، تو پیج پیج۔ اب اس کو پی نہیں بولیں گے، پی بولیں گے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں آگے بتائیں گے آپ کو۔ فی الحال ہمارا فوکس ہے کہ ہم واول کی ساؤنڈ کو سمجھیں۔ تو پہلا ہے مونوفتھونگ، اس میں سنگل ساؤنڈ آئے گی، جیسے یہ دیکھیں اپ آ پ، آ پ، اپ بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں کم، اب دیکھیں کا آ م، کم، ای یہاں پہ سائلنٹ۔ اسی طرح وار، اب دیکھیں یہاں پہ ہے آر، یہ اس کو بولتے ہیں آر کلر واول، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم آگے آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ تو فی الحال اس کی ساؤنڈ ہوگی آر آر، تو بنے گا وار، لیکن ساؤنڈ سنگل ہی ہے آر۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ڈبل ساؤنڈ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گو، ہم بولتے ہیں گو، ایکچولی یہ او نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے آؤ۔ تو جیسے آ او آؤ، تو یہ ٹو ساؤنڈ بن جاتی ہے نا، آ اور او، آؤ آؤ آؤ، یہ ٹو ساؤنڈ ہوگی نا۔ تو اس ٹو ساؤنڈ کو ہم بولیں گے، ان کو گلائڈ ساؤنڈ بھی بولتے ہیں، یعنی کہ ایک ساؤنڈ سے دوسری ساؤنڈ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے آواز، تو اس لیے ان کو گلائڈ ساؤنڈ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ ڈفتھونگ کہلاتے ہیں۔ گاؤ، اب یہ کیسے بولیں گے ہم، گاؤ، اب یہ نہیں کہیں گے گو گو، گاؤ گاؤ، آؤ گاؤ۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں وائز، جیسے میں کہہ رہا تھا آئی، تو یہاں پہ ہے آئی، وائز وائی وا، یعنی کہ آئیز، تو وائز وائز وا، یعنی ایک تو ہو جاتا ہے آ ای آئی، تو جب ہم اکٹھا پڑھتے ہیں تو بن جاتا ہے وائز، تو وائز وائی، یہ نہیں کہیں ویز، ویز نہیں بولیں گے، وائز وائز آئی۔ ہم عام بھی اے بی سی بھی پڑھے تو ہم اس کو بولتے ہیں آئی آئی، تو آئی یہ ٹو ساؤنڈ ہے، تو اس کو بولیں گے ڈفتھونگ۔ اس کے بعد ٹرفتھونگ، تین آوازیں بھی آتی ہیں، یعنی کہ تین واول کی طرح لگتا ہے، جیسے دیکھیں ایا ایا، پلیئر پلیئر،
ٹھیک ہے. اسی طرح لوئی یونگ. ایکچولی یہاں پہ یہ جو وائی ہے یہ لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن ایکچولی یہ بولنے میں نہیں آتا، لیکن ہلکا سا بولا بھی جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایکچوئل اگر ہم دیکھیں، ہم جیسے پڑھتے ہیں پلے ہم وائی بھی نہیں پڑھتے، لیکن یہ ہلکا سا پڑھا جاتا ہے پلیئر. لیکن اے یہ ٹوٹل بنے گا، یعنی اے اگر ہم یہ اگر آپ نے غور سے سنا ہو، جیسے ہم نے کہا اے اور ای پھر آگے آ، تو 3 ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہے ہیں، اے. اسی طرح اویا، تو یہ 3 ساؤنڈ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے بولتا ہوں، تو 3 ساؤنڈ اکٹھی بولی جا رہی واول میں، ایسی آواز کو ٹرفتھونگ بولتے ہیں. اسی طرح تو یہ ہلکا سا وائے پڑھا جائے گا، فل نہیں پڑھا جائے گا. ویسے یہ سائلنٹ ہے یہاں پہ، لیکن لکھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا. لیکن ایک ہم اگر اس کو پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں تو پھر کو ہلکا سا لائل، اب دیکھ لائل نہیں، لائل. تو یہ ایکچوئل ساؤنڈ ہے. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے دیکھیں گے، یہ وائے اور یہ جو چیزیں بھی میں یہاں پہ بتا رہا ہوں. تو چلتے ہیں آگے. ہم نے واول کی اور کنسوننٹ کی آگے ٹائپس دیکھ لی. کنسوننٹ کی 2 ٹائپس، وائس اور ان وائس، اور واول کی 3 ٹائپس، مونوفتھونگ، ڈفتھونگ، ٹرفتھونگ. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. یہ ویری امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے کہ فونیٹک لینگویج اور نان فونیٹک لینگویج. Phonetic language has 3 correspondence pattern like Urdu, Arabic and Persian. Phonetic language وہ لینگویج ہوتی ہے کہ جس کا ہر لیٹر اپنی آواز دیتا ہے، یعنی کہ ایک لیٹر اور ایک آواز وہ دیتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ ایک لیٹر کی شیپ یا کریکٹرسٹکس وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اس کا نام ہوتا ہے، ایک اس کی شکل ہوتی ہے، یہ شیپ ہوتی ہے، اور تیسرا اس کی آواز ہوتی ہے. اب فونیٹک لینگویج ایسی لینگویج ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک لیٹر اور ایک ہی وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے. جیسے یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھا یہاں پہ ہیز کورسپونڈنس پیٹرن، یعنی کہ کورسپونڈنس کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو اگر ایک ساؤنڈ ہے اس کا ایک لیٹر ہوگا، اگر ایک لیٹر ہے اس کی ایک ساؤنڈ ہوگی. تو ایک لیٹر جیسے اردو میں ہے، اردو میں آپ دیکھیں ہر لیٹر اپنی آواز دیتا ہے. نون کو دیکھ لیں نا، با کو دیکھ لیں با، کوئی بھی لیٹر، جتنے لیٹر اتنی آوازیں. اگر آپ لیٹر ڈیفرنٹ بھی بناتے ہیں، مثلا چھا کھا، لیکن اس کی بھی آپ لیٹر بھی لکھتے ہیں پھر اس کی آواز نکالتے ہیں. مثلا کاف اور ہے لکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کھا، ورنہ آپ کا کہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بہت سمجھنے والی چیز ہے کہ کورسپونڈنس پیٹرن وہ پیٹرن ہوتا ہے جس میں ایک لیٹر ایک ساؤنڈ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اس طرح کی زبان میں کوئی پرابلم نہیں آتا سمجھنے میں، سیکھنے میں. جیسے اردو ہے، جیسے عربک ہے، عربی کے جتنے الفاظ ہیں ہر لفظ کا ایک ساؤنڈ ہے. اسی طرح اگر آپ پرشین میں دیکھیں تو پرشین کا بھی ہر لیٹر کے بدلے میں ایک آواز ہے. تو ایسا نہیں ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں نان فونیٹک لینگویج. نان فونیٹک لینگویج ایسی لینگویج ہوتی ہے جو نو کورسپونڈنس پیٹرن رکھتی ہے، یعنی کہ اس کا کورسپونڈنس پیٹرن نہیں ہوتا. اب کورسپونڈنس پیٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا
ہر لیٹر ایک لیٹر اس کی ایک آواز نکال رہا ہو. جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جی یہ لیٹر تو ایک ہے لیکن آوازیں دو نکال رہا ہے، جے بھی اور گا بھی. ٹھیک ہے، یہ جے کی آواز بھی سم ٹائم دیتا ہے اور سم ٹائم گاف کی آواز بھی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگلش میں کورسپونڈنس پیٹرن نہیں ہے، یعنی کہ ایک لیٹر ایک آواز. انگلش میں یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اس کے لیٹر کم ہے اور اس کی آوازیں زیادہ ہیں. اب جیسے یہ دیکھیں، شین کو لے لیں. اب شین کے لیے الفابیٹ میں کوئی لیٹر نہیں ہے، لیکن تب بھی لیکن شین کافی زیادہ بولا جاتا ہے، کافی زیادہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح سی کو دیکھ لیں. اب سی لیٹر ایک ہے، اس کی 2 ساؤنڈ ہے، کا سا، یعنی کہ سین بھی بولتے ہیں کاف بھی بولتے ہیں، اور یہ خود سی ہے. تو لیٹر ایک ساؤنڈ 2، اس کا مطلب یہ کورسپونڈنس پیٹرن نہیں ہے. اسی طرح ٹی ایچ کو دیکھیں، اس کا ساؤنڈ 2 ہے، لیٹر ایک ہے. یعنی کہ ڈائیگراف، پیچھے میں نے بتایا تھا کہ گرافیم کیا ہے اور ڈائیگراف کیا ہے، میں نے بتایا تھا پیچھے. تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ٹی ایچ ساؤنڈ مل کر ہم تو ایک ہی بولتے ہیں اردو میں، انگلش میں ایک ہی ساؤنڈ بولتے ہیں، جبکہ یہ اس کی ایکچوئل 2 ساؤنڈ ہوتی ہیں. وہ کیسے پتہ چلتا ہے میں آگے بتاؤں گا. اسی طرح اگر آپ جتنے بھی واول ہیں انگلش کے اندر، اے ای آئی او یو 5 واول ہیں، لیکن ان کی ساؤنڈ 20 ہے. اب جیسے اے ہے، اے کی 8 ساؤنڈ ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 8 کیسے ہیں، لیکن ابھی ہم اس کو پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ فونیٹک لینگویج ایسی زبان جس کا ایک لیٹر ایک آواز پروڈیوس کرے گا، اور جبکہ نان فونیٹک لینگویج ایسی لینگویج جس کا لیٹر ایک ہو سکتا ہے، اس کی آوازیں ایک بھی ہو سکتی، 2 بھی ہو سکتی، 3 بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو اس پیٹرن کو ہم نان فونیٹک لینگویج کہتے ہیں. اور انگلش نان فونیٹک لینگویج ہے. ہم اس کو فونیٹک کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر لیٹر کی ایک آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی ہرڈل ہے. ہم جو صحیح طریقے سے ورڈز کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ نان فونیٹک ہے. تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کوڈ ہے کہ جس کو ہم بولیں تو اس کی آواز بالکل چینج ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلش کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، جب ان کو پڑھیں دیکھنے میں کچھ اور ہے اور پڑھنے میں بالکل ہی کچھ اور ہے. جیسے آپ ون کو لے لیں. اب ون او این ای، یہ ہونا تو یہ چاہیے ون او اے این ہو جائے اور ڈبلیو اے این ہو جائے ون، لیکن اگر اسی طرح او این ہو تو ہم آن پڑھتے ہیں، لیکن ای لگ جائے ون بن جائے تو ہم اس کو ون کہتے ہیں، ڈبلیو لے کے آتے ہیں، جبکہ ڈبلیو اس میں بالکل نہیں. اسی طرح اور بھی بے شمار ورڈ ہیں. اور جیسے ایک اور ورڈ آپ کو بتاؤں، اوو. اب او ایف ہے لیکن اس کا ساؤنڈ وی ہے، اوو. اب ہم اس کو آف پڑھتے ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. تو اس لیے یہ کورس آپ کے لیے ایک بالکل ایک نئی ڈائریکشن اور ایک نیا آپ کو سوچ کا، انگلش سمجھنے کا بالکل ایک نیا زاویہ ہے، یہ ایک نیا اینگل ہے. تو چلیں آگے دیکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کانسوننٹ اینڈ واول، ان میں فرق ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ نان فونیٹک لینگویج ہے، تو اب لیٹر کتنے ہیں؟ 26 لیٹر. اس میں 5 واول ہے آپ کے اور 21 کانسوننٹ. بٹ ساؤنڈ آف الفابیٹ آر 44. ساؤنڈ اس کے بہت زیادہ ہے. 26 لیٹر ہے جبکہ اس کے ساؤنڈ 44 ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ نان فونیٹک ہے، کہ یعنی کہ اس کے لیٹر کم ہے، ساؤنڈ زیادہ ہے. اگر ہم ان ساؤنڈ کو اچھی طرح جان جائیں تو ہم صحیح انگلش کا ورڈ
پروناؤنس کر سکتے ہیں. اب 20 واول ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, اور 24 کانسوننٹ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ سی لیٹر تو ایک ہے, ساؤنڈ 2 ہے. جی لیٹر ایک ہے, اس کی ساؤنڈ 2 ہے. این ہے, اس کے لیٹر ایک ہے لیکن اس کی ساؤنڈ 2 ہے. آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ این کی ساؤنڈ کیسے 2. جیسے مثال کے طور پہ آپ بولتے ہو ان یا این بولتے ہو این, تو وہاں پہ تو آپ بالکل این ہی پڑھ رہے ہو, لیکن جب آپ کہتے ہو بینک اینک, وہاں این جو ہے ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ہمارا نون غنہ ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے اردو کے اندر بھی 2 نون ہے نا, ایک نون ہے اور ایک نون غنہ ہے. آپ نے کبھی نون غنہ کو دیکھا ہے اس میں الفابیٹ میں؟ ہمارے اردو میں نہیں ہوتا, نہ پڑھنے میں نہیں آتا, لکھنے میں آتا ہے. تو بالکل یہی انگلش کی ایگزامپل ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لکھنے میں آتی ہیں, پڑھنے میں نہیں آتی. تو اسی طرح این میں آپ کو انشاءاللہ آگے دکھاؤں گا کہ این کی 2 ساؤنڈ کیسے ہیں, لیکن ابھی تو میں نے ایگزامپل دے دیا آپ کو. جیسے بینک, اب یہاں پہ آپ پورا این نہیں پڑھ رہے, اگر آپ غور سے پڑھیں آپ بنیک نہیں کہہ رہے, نیک نہیں کہہ رہے, اس کو بینک اینک این یعنی اینگ اینگ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب این اور اینگ ایک یہ ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہے. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے. فی الحال یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انگلش کے لیٹر کم ہے, ساؤنڈ زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ کنفیوژن آتی ہے کہ کہاں پہ کیسے پڑھنا ہے کسی ورڈ کو. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے کمپریہنسو چیز ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آوازیں زیادہ ہے اور ساؤنڈ جو ہے وہ زیادہ ہے, یعنی کہ آوازیں زیادہ ہے جبکہ لیٹر کم ہے. جیسے اب یہاں پہ ایک کو آپ دیکھیں, اور بالکل میں نے وہ ورڈ لیے ہیں جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں, لیکن آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ واقعی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں, ڈیفرنٹ کر کے پڑھتے ہیں. جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں, آپ بولیں گے کال, ٹھیک ہے جی, آپ بولتے ہیں کال. ویسے تو ہم تو بولتے ہیں یہاں پہ نارملی, ہمارے ٹیچر بھی پڑھاتے ہیں کال کال, تو یہ ایکچوئل او ہے, کال اول, ٹھیک ہے. جیسے ہم آل بولتے ہیں, آل سی کو ہٹا دیں, آل نہیں, وہ ہوتا ہے all all. جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا سو, ایس اے ڈبلیو, سو, بالکل وہی آواز یہاں پہ. اب دیکھیں وہاں پہ لیٹر اور ہے اے ڈبلیو, لیکن یہاں پہ اے ہے, دونوں کی ساؤنڈ سیم ہے. تو یہی کنفیوژن ہے, اسی کنفیوژن کو دور کرنا ہے ہم نے. تو اب اس کو کیسے بولیں گے؟ کال. اب کال نہیں کہنا. جیسے ہم کہتے ہیں چلو جی آ کہہ دیں, کھا, ہم کہتے ہیں کال کرو جی, کال. تو کال نہیں, کال. اور اس سی کو بھی کے نہیں پڑھیں گے, کھے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ کب ہم نے سی کو کھے پڑھنا ہے, کب ہم نے کے پڑھنا ہے, یہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. لیکن ابھی فی الحال ہمارا فوکس اے پر ہے, اسی لیے ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں, کال, ٹھیک ہے جی. یہ ایک ساؤنڈ ہے. آگے دیکھیں, آپ اے ہے لیکن اس کی ساؤنڈ دیکھیں آپ کیسی ہے, اباؤ, باؤ, ایسے. آگے دیکھیں جی, ہم بولتے ہیں اس کو ہینڈ, اے. اب دیکھیں یہاں پہ اے, یہاں تھا او, یہاں تھا آ, یہاں ہے اے. یہ میں آوازیں نکال رہا ہوں. آگے دیکھیں, اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے ایج. ابھی ہم نے یہ پہلے بھی اس کو دیکھا تھا جب میں بتا رہا تھا کہ واول کی ساؤنڈ کتنی ہے, مونوفتھونگ ہے, ڈفتھونگ ہے, ٹرفتھونگ ہے, اس میں بتا رہا تھا. تو یہی تھا اب یہ ایکچولی اس کی ساؤنڈ ہے اے کی, اے. ہم بولتے ہیں اے بی سی,
وہ اے ہی نہیں ہوتا، وہ اے نہیں ہوتا، اے بی، وہ انشاءاللہ پھر آپ کو اس میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال یہاں پہ اے۔ آگے دیکھیں مینی، یعنی کہ مینی، اینی، مینی، تو اے کی ساؤنڈ آپ نکال رہے ہیں، اینی، مینی، بالکل بالکل آپ اینی بھی لکھیں تو وہ آواز کلیئر آتی ہے، وہ والی جو یہاں بولی جاتی ہے، مینی، اینی، اینی۔ اب یہاں پہ دیکھیں جتنی ہم نے پیچھے آواز نکالی کسی کے ساتھ یہ آواز میچ نہیں کر رہی۔ آگے دیکھیں جی، آگے دیکھیں یہاں پہ تو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، ہم تو بولتے ہیں عام طور پہ پیرنٹ، لیکن یہ ہوتا ہے پیرنٹ، پیرنٹ، ایا، ایا، ایرن، پیرنٹ، پیرنٹ، ایرن، ایا، یہاں پہ اس کی آواز۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہاں کون سی آواز ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم آگے سمجھیں گے ہر چیز کو، یہ نہیں کہ آپ کو یہاں صرف ابھی تو یہ بتا رہا ہوں جو آپ ڈیلی دیکھتے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے ایڈوانٹیج، ٹیج یعنی کہ تیج نہیں ہے، ایڈوانٹیج ہم تیج پڑھتے ہیں نا، تو یہ ٹیج ہے۔ جیسے اورنج، ولیج، یہ جتنے بھی اے جی ای ہوگا وہ ایج میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ورڈ اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے آپ کہیں جیسے وویج، وویج تو یہ جائے گا، اورنج، اورنج نے، اورنج۔ تو یہاں پہ ہم بات کریں، اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی اے تھا، یہاں پہ بھی تھا، لیکن ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ پیچھے اس کے ساتھ یہ والی ساؤنڈ ملتی ہے اور یہ والی ساؤنڈ اس کے ساتھ ملتی ہے، اے، یہ دیکھیں اڈ، یہ دیکھیں آ، پھر وے، دیکھیں اے، ہینڈ، اور یہ ڈیفرنٹ ہے، تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھو 3A ہے، تینوں کی آواز مختلف ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم جیسے سنتے ہیں اپنے ٹیچر سے ویسے ہی بول دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھو اگر آپ کسی کے سامنے بولتے ہو، انگریز کے سامنے ایڈوانٹیج، اب اس نے کبھی تیج سنا ہی نہیں، اب وہ کیسے کہے گا کہ آپ صحیح بول رہے، مجھے بڑی اچھی سمجھ آ رہی؟ وہ تو کہے گا یہ تو پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، کون سی زبان بول رہا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر پاور ہوتی ہے۔ اگر ہمارے الفاظ ہی جو کہ بیسک چیز ہے، ہم جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو 5 سے 6 سال تو ہم الفاظ ہی سیکھتے ہیں۔ اگر وہی الفاظ ہم رانگ سیکھ لیں تو پھر ہم کیا امپیکٹ ڈالیں گے، ہم کسی کو کیا سکھا پائیں گے، ہم کیا کسی کو کس سے بات کر پائیں گے کہ یہ ہم زبان صحیح بول رہے ہیں؟ وہ تو سننے والا کہے گا کہ شاید یہ ان ایجوکیٹڈ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے الفاظ بولنے، تو یہ بہت بیڈ امپریشن جاتا ہے۔ آگے دیکھیں گی فادر، فادر، اب یہاں پہ آ والی آواز آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں 8 آوازیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اے کی 8 ساؤنڈ ہے۔ اب دیکھیں آوازوں کو سنیں، اب میں اکیلی آوازیں بول رہا ہوں اور فرق محسوس کریں، او، آ، اے، ای، آ، یہ دیکھیں یہ 8 آوازیں مختلف ہیں۔ اگر 8 آوازیں ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پہ کون سی آواز نکالنی ہے، یعنی کیسے پڑھنا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے ہمیں کچھ سمبل دی ہیں، یعنی کہ اب جیسے یہ لیٹر ہے اور یہ کیسے بولا جائے گا، اس کے لیے انہوں نے یہ سمبل دیا ہے۔ اب یہ کیسے پڑھا جائے گا اس کو تو ہم آگے دیکھتے ہیں، لیکن ایک سمبل ہے۔ اب جیسے ایک بندہ، یا آپ ایسے سمجھیں کہ ایک کلاس ہے، اس کے اندر کسی نام، یعنی جیسے ہم ایک نام لے لیتے ہیں، علی لے لیتے ہیں۔ اب علی نام کے 5 اسٹوڈنٹ،
اب آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ میں کس علی کو بلا رہا ہوں. اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کوڈنگ یوز کریں گے. آپ کہیں گے اچھا یہ علی، اس کو یا تو آپ کہہ دیں گے سینئر، یا آپ اس کو کہہ دیں گے جونیئر، یا کوئی بھی آپ ایک سمبل بنا لیں گے، یا ولدیت لے لیں گے. چونکہ تینوں کی ولدیت ڈیفرنٹ ہوگی تو آپ اس کو کہیں گے علی عمران، علی بشیر، علی رمضان، علی، مطلب اس طرح. یہ ایک طریقہ ہے ان کو بلانے کا. یا یہ طریقہ ہے کہ ان کے کوئی نک نیم رکھ دیں. تو یہ تو اسی طرح ہم ان ساؤنڈ کو جاننے کے لیے انہوں نے ہمیں سمبل دے دیں گے، ساؤنڈ سمبل. اگر ہم ان ساؤنڈ سمبل کو یاد کر لیں اور جیسے ہی ہم لیٹر پڑھیں وہ سمبل ہمارے سامنے ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کون سی آواز نکالنی ہے. یہ ہم اتنی ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ آپ کو ہر چیز کی کلیئرٹی ملے گی. ابھی یہاں پہ تو میں نے نہیں بتایا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا، لیکن ابھی آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا یہ ساؤنڈ ہے. جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ اگر 2 سلیشز ہو کسی بھی لیٹر کے آگے یا پیچھے تو وہ سمبل ہے ساؤنڈ کا، وہ ساؤنڈ ہے. تو اسی طرح چونکہ ہمارے پیچھے میں نے بتایا کہ لیٹر ہمارے کتنے ہیں؟ 5 لیٹر، واول لیٹر، لیکن اس کے سمبل کتنے ہیں؟ 20. اب ان 20 کو جاننے کے لیے ہمیں 20 اس کے سمبل جاننے پڑیں گے. چونکہ اب وہ الفابیٹ تو کم ہے تو اس کا کوئی متبادل نکالنا پڑے گا. تو اس کا جو متبادل نکالا ہے انہوں نے وہ یہ نکالا ہے کہ ٹوٹل چونکہ 45 ساؤنڈ ایکچوئل ہوتی ہیں، لیکن برٹش والے 44 یوز کرتے ہیں، 45 امریکن والے یوز کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم فی الحال 45 کی ہی بات کریں گے. 45 ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا آگے جا کے. تو فی الحال آج آپ نے دیکھا کہ مختلف سمبل یوز ہوتے ہیں، لیکن چلیں ہم ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی. جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو ڈیفرنٹ اے کے ساؤنڈ بتائے اور سنائے، اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں او یو او یو او یو او یو او یو او یو او یو، یعنی کہ سب میں لیٹر ایک ہی ہے او یو، اور ان کے ساؤنڈ ڈیفرنٹ. پہلے تو یہ تھا پہلے والی ایگزامپل میں ایک لیٹر تھا اور اس کا ساؤنڈ ڈیفرنٹ تھے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ انگلش کے اندر 2 لیٹر یوز ہوتے ہیں، ان کو ہم ڈائیگراف بولتے ہیں، او یو. اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ کبھی کبھی جس طرح ہمارے ہوتے ہیں نا ڈائیگراف، کانسوننٹ ڈائیگراف ہوتے ہیں، مثلا پی ایچ جیسے ایس ایچ، دونوں مل کر ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. اسی طرح واول کے اندر بھی ڈائیگراف ہوتے ہیں. وہ ڈائیگراف کیا ہوتے ہیں؟ 2 واول کٹھے آ کر ایک آواز پروڈیوس کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ 2 واول مل کر ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. ابھی پہلے آپ یہ دیکھ لیں، ان کو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ آواز محسوس ہو. جیسے یہ دیکھیں گروپ، ہم پڑھتے ہیں گروپ، گروپ نہیں یہ ورڈ، یہ گروپ ہے، اوپ آئے گی ساؤنڈ، ٹھیک ہے، گروپ. اب دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے سمجھنے سے چیزوں کو. ہم گروپ پڑھتے رہتے ہیں، گروپ. اب گروپ کوئی ورڈ نہیں ہے، گروپ ہے، گروپ. آگے دیکھیں جرنل. اب یہاں پہ تھا او، یہاں پہ ہے آ، جارنل، جارنل. بلکہ یہاں پہ آر بھی آ رہا ہے، جیسے میں پیچھے بتایا کہ یہ آر کلر واول ہے، یعنی کہ آر آ جائے تو واول کی ساؤنڈ چینج ہو جاتی ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. فی الحال یہاں ساؤنڈ کیا آ رہا ہے؟ آ، جارنل، جارنل، ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم بول دیتے ہیں جرنل. یہ ہے جارنل، تھوڑا سا لمبا کریں گے، جارنل، جارنل، جارنل. آگے دیکھیں اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے کنٹری، کنٹری.
ٹری، کھن، اب آ کی آواز آئے گی، حالانکہ او یو ہے لیکن ساؤنڈ کیا آئے گی؟ آ۔ اسی طرح آپ دیکھیں ڈاؤٹی، ڈاؤٹی، اب آؤ کی ساؤنڈ آ رہی، ڈاؤ۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں کانشیس، یعنی ایس کی، ہم بولتے ہیں اس، وہ رانگ ہے، ایس ایکچوئل اس کی ساؤنڈ ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی یہ ساؤنڈ جو ہے ایس ایس ایس، یہ والی ساؤنڈ آ والی ساؤنڈ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں ڈاؤ، آؤ، ڈا، یہاں پہ ہے آؤ، یہاں پہ آؤ، ڈاؤ، ٹھیک ہے، آؤ 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 آؤ، یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں وڈ، او ساؤنڈ آ، وڈ، 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 وڈ۔ تو اصل میں یہ ہم تو وڈ بولتے ہیں، وہ اس کو بولتے ہیں جیسے وڈ، وڈ، اوڈ، اوڈ، وڈ۔ اسی طرح اس کو دیکھیں تھاٹ، او، جو ہم نے دیکھا تھا کال، وہ والا تھاٹ۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں او یو ہے لیکن کتنے ساؤنڈ ہے؟ اس کے بھی 8 ساؤنڈ ہے۔ او یو ہے لیکن ساؤنڈ کتنے ہیں؟ او، اور کب کون سی ساؤنڈ کہاں پہ آئے گی ہمیں کچھ پتہ نہیں، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ہم اس کی کوڈنگ سیکھیں گے۔ سمپل ورڈ میں کیا بتا رہا ہوں، جیسے میں نے علی کے بارے میں بتایا تھا کہ جیسے علی کلاس روم میں 5 ہے تو ہم ان کے لیے کوڈنگ نام رکھ دیتے، جیسے علی اے، علی بی، دوسرا علی، علی سی، علی ڈی، علی ای، علی ایف، یعنی کہ اس طرح کوڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم اس کی کوڈنگ ہے کہ ٹوٹل ساؤنڈ کتنے ہیں انگلش میں، وہ ہے 45 ٹوٹل، لیکن 44 برٹش کے ہیں، 45 امریکن کے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو یہ تھا جی آج کا لیسن، مجھے امید ہے کافی چیزیں نئی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اب آپ نے اس سے آگے آپ کا جو تھاٹ پرووکنگ لیسن ہے وہ آگے شروع ہو جانے ہیں، جس کے اندر ڈیپتھ میں آپ یہ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ تو یہ ایک سائنس ہے، اس نالج کو بولتے ہیں فینالوجی۔ تو فینالوجی آپ ساری اس کی سمجھیں گے، لیٹر کو، ورڈ کو، سنٹینس کو، یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔